اہم خبر دیں دیں آپ کو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، صدر ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت میں اعلان کیا گیا ہے جب پروجیکٹ فریڈم کو بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی تھی امریکنز آفیشل کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے ہمارا ایپیک فیوری جو آپریشن ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد اب یہ دوسرا مرحلہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن ہے جس کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد صرف اور صرف عوام کا تحفظ ہے۔ اور لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور یاد رہے کہ امریکن آفیشلز کی جانب سے بارہا دفعہ اس آپریشن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر قبل امریکن نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی پروجیکٹ فریڈم کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف وہاں کے عوام کو تحفظ دلانا، اور جو ناکہ بندی کا معاملہ ہے وہاں سے جہازوں کی آمد و رفت کو جو ہے سموتھ کرنا ہے اور ان کا بھی تحفظ یقینی بنانا ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران سے ڈیل کرنے کے لیے فی الوقت پروجیکٹ فریڈم کو روکا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایران سے ڈیل کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ آج بھی صدر ٹرمپ نے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے، اور بہت قریب ہیں یہ معاملات ڈیل کے، لیکن جو جہاں پر تضاد آ رہا ہے وہ بھی یہ سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے عالمی خبر رساں ایجنسیز نے انڈیکیٹ کیا کہ امریکنز جو ہیں وہ بازد ہیں کہ سب سے پہلے جو پوائنٹ ڈسکس کیا جائے، زیر غور لایا جائے، جس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، وہ ایران کا یورینیم ہے اور تمام ایٹمی ہتھیار ہیں۔ اور جبکہ ایران کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمندری ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کی جائے، اس کے بعد کسی اور پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی تناظر میں اب ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے ڈیل کرنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کو روکا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جائے گا کہ معاملات کیا بنتے ہیں، اور اب یہ جو مذاکرات ہونے ہیں یا ڈائریکٹ ڈیل ہوگی، لیکن اب معاملہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان یہ تمام تر معاملات اگر طے پا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے ڈائریکٹ امریکہ ایران آپس میں ڈیل کریں گے، ٹیلی فونکلی یا کسی ثالثی کو ایڈ کیا جائے گا۔ اور ثالثی کی فہرست میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے، اور پاکستان کی ثالثی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دور بھی ہوا مذاکرات کا، اور اس دور میں کافی کامیابی بھی نظر آئی، اور وہ ممالک جو 30 سے 40 سال کے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور حالت جنگ میں تھے، اور ان دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھا دینا یقیناً پاکستان کی سفارتکاری کا ہی منہ بولتا ثبوت تھا۔ لیکن اس کے بعد دوسرے دور کی بھی بازگشت ہوئی، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے دوسرا دور نہ ہو سکا، اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ہی یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ ٹیلی فونکلی جو ہے امریکہ سے جو ہے وہ ٹیلی فونکلی رابطہ کر کے یہ ڈیل کر سکتا ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے کہنے پر ہی یہ پروجیکٹ فریڈم کو روکا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کو پاکستان کے کہنے پر عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران
ایران سے ڈیل کرنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا گیا ہے اور پروجیکٹ فریڈم روک کر دیکھا جائے گا کہ ایران سے ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل کی اگر بات کی جائے تو مختلف امریکن آفیشلز نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، جس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہم اب ایپیک فیوری آپریشن مکمل کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ پروجیکٹ فریڈم کا آپریشن ہے، اور اس آپریشن کا مقصد تمام جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کرنا اور ان کا تحفظ یقینی بنانا اور عوام کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکن نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جہانگیر لودھی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا گیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ یقیناً پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہم نے دیکھی گزشتہ دنوں میں اب وہ رنگ لانے لگی ہیں کیا؟ جی، یہ بالکل پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور فیلڈ مارشل منیر جو ہیں اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کی طرف سے یہ کنٹینیوز جو خطے کے اندر امن کی کوششیں جو ہیں اس میں ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 روز سے خطے کے اندر بڑی کشیدگی پائی جاتی تھی، جب یو اے ای کے اوپر ایران کی طرف سے مبینہ طور پر کہا گیا کہ اس پہ انہوں نے اٹیک کیا اور وہاں پر میزائل جو ہیں وہ اس کی طرف سے فائر کیے گئے۔ تو یہ اس وقت خطے کے اندر بڑی کشیدہ صورتحال تھی۔ ادھر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ بھی مسلسل اس چیز پر بیان بازی کے اندر تھے کہ ہم امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے، اور یہ ناکہ بندی جو کی ہوئی تھی امریکہ نے، اس کی وجہ سے ایک عجیب سی اس خلیج کے اندر ایک کشیدہ صورتحال تھی۔ اور آج جو تھا وہ امریکی صدر نے صبح جو بیان دیا کہ ہم جو کسی صورت میں بھی آبنائے ہرمز جو ہے اس کو ایران کی تحویل میں نہیں دینے دیں گے۔ تو یہ پاکستان کی درخواست کے اوپر امریکی صدر نے کنسیڈر کیا، اور اس وقت جو ہے وہ جو پروجیکٹ فریڈم جس کے تحت یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو ہر طریقے سے جہازوں کی آمد و رفت جو ہے، شپس جو ہیں ان کی آمد و رفت کھولیں گے، تو اس کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ تو اس میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان نے ایک بہت عمدہ طریقے سے اس بڑھتی ہوئی جنگ کے اندر جو اہم رول ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے سیز فائر کروایا، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا، تو یہ 3ری دفعہ ہے کہ پاکستان نے اس خطے کے اندر بہت زیادہ کشیدہ صورتحال کو ہے کنٹرول کیا ہے، اور امریکی صدر نے پاکستان کی کوششوں کو، سفارتی کوششوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں پر اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ ابھی کشیدہ صورتحال مکمل طور پر نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ جب تک اس ڈیل کے اوپر جب تک دستخط نہیں ہو جاتے اور مکمل جنگ بندی نہیں ہو جاتی، تب تک جو ہے یہ کشیدہ صورتحال جو ہے وہ یس نو کے اندر ہی رہے گی۔